انما تجزون ما کنتم تعملون، محض تمہیں جزا دی گئی ہے اس کی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا متوازن مطلب یہ کہ معاملہ ہوگا کہ جو انہوں نے کیا اس کی سزا دی جائے گی، جو نہیں کیا اس کی نہیں دی جائے گی، اور جو کیا ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو وہاں پر مجال انکار نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا، بلکہ ان کا نام اعمال جب ان کے ہاتھ میں دے کر بتایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، مجال انکار بہت سوں کی نہیں رہے گی۔ کچھ بدبخت اگر انکار کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں بند کر دے گا، اور ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور گویا کہ بالکل ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو اب وہاں پر کوئی عذر نہیں ہے، یہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کا بدلہ ہے، اور اس کے لیے کوئی ناانصافی نہیں۔ اب کسی کو ملامت نہیں کر سکیں گے، کسی کو بلیم نہیں دے سکیں گے، اور تباہ و برباد ہوں گے۔ تو ایک مسلمان کو بھی، ویسے تو ایک کفار کا نقشہ ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ کفار کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا گیا، انہی کے بارے میں ہے، لیکن کیوں ہے؟ بس یہ سوال ہے کہ کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت تک شاید کافر اس قرآن کو کم پڑھے لیکن مسلمان زیادہ پڑھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک درس رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ان آیات کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان بھی غور کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، تو قیامت کافر پر قائم ہوگی، مسلمان پر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بارہا ہو چکی ہے بات، کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام مسلمان دنیا سے پردہ کر جائیں گے اور دنیا میں صرف اور صرف کافر ہوں گے، تب قیامت نازل ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اگر نسلوں کو اچھا نہیں بناتے، پرہیزگار نہیں بناتے، ان کو اسلام کے قریب نہیں رکھتے ہیں، تو آگے چل کے نسلیں بگڑیں اور ان کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جن پر عذاب نازل ہو۔ اسی لیے مزاج رسول دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت دجال آئے گا، لیکن صحابہ سے فرمایا کہ دجال سے پناہ مانگو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، تاکہ جب وہ پناہ مانگیں گے تو بعد والوں کے لیے یہ صحابہ کی سنت ہو جائے گی، وہ بھی سنت کی نیت سے مانگیں گے۔ اس طرح یہ چیزیں آگے منتقل ہوں گی، اور ہر دور میں اس بات کا شعور ہمیشہ بیدار رہے گا کہ ایک دجال جیسی باطل قوت آنے والی ہے اور وہ تباہ و برباد کر دے گی۔ تو کہاں قیامت میں آنے والا ہے، قیامت کے قریب، اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بیکار مشورہ نہیں ہے کہ یار ابھی کون سا قیامت قائم ہو رہی ہے، ابھی سے ہی۔ جی ہاں، آپ پر نہیں ہو رہی، ہم پر نہیں ہو رہی، تو آنے والوں پر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری تربیتوں میں کوتاہی کی بنا پر کہیں سے بھی نسل میں بگاڑ پیدا ہوا، تو پھر جس نے اس کوتاہی کا ارتکاب کیا ہوگا اس کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو قیامت کے احوال کو ہمیں سن کر ڈرنا چاہیے۔ دوسرا پھر اللہ نے فرمایا کہ فویل یومئذ للمکذبین، کہ جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ تو اس میں ہم نے وضاحت تو پہلے کر ہی دی کہ کافر کے لیے ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو جھٹلائیں، قرآن کو جھٹلائیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ لیکن کیا ایک مسلمان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اپنی صحبتیں اچھی نہ رکھے، گناہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اگر وہ مطلب علم دین نہ سیکھے، تو ہر جگہ نہیں لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ماحول ہے کہ انسان غیر مسلمین کے ساتھ مل کر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔